سلطان محمد فاتح کا نام تاریخ اسلام میں اس لیے درخشاں ہے کہ اس نے عیسائیوں کے قبضے سے قسطنطنیہ کو نجات دلائی اور اس کو سلطنت اسلامی میں شامل کیا۔ یہ بادشاہ بےحد شائستہ، ادب اور شعر کا قدردان اور اعلیٰ درجے کا سخی اور فیاض تھا۔ سلطان محمد فاتح ترکان عثمانی کے سلسلہ سلاطین میں محمد ثانی کے نام سے موسوم ہے۔ وہ سلطان مراد ثانی کا سب سے عزیز فرزند تھا۔ 1417 کے قریب پیدا ہوا اور اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرنا، کیونکہ جب تک یہ دشمن کے قبضے میں ہے سلطنت عثمانیہ ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے گی۔ چنانچہ محمد فاتح نے 1451 میں تخت نشین ہوتے ہی تیاریاں شروع کر دیں۔ محمد اول نے قسطنطنیہ کے سامنے مشرقی ساحل پر ایک قلعہ بنایا تھا۔ محمد ثانی نے 3 مہینے کے اندر یورپی ساحل پر 2000 کاریگروں کی مدد سے ایک اور قلعہ تعمیر کر دیا جس کو رومیلیا حصار کہتے ہیں، جو آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کے محاصرے کی تیاری شروع کر دی۔ بڑی بڑی توپیں بنوائیں، سمندر کا راستہ بند کرنے کے لیے جنگی کشتیاں بھیجی اور خود ادرنا سے 90,000 فوج لے کر چلا۔ رومیوں نے سمندر میں زنجیریں باندھ رکھی تھیں، اس لیے ترکوں کا بیڑا داخل نہ ہو سکا۔ اس پر سلطان محمد ثانی نے خشکی پر 6 میل تک لکڑی کے تختے بچھوا کر انہیں چربی سے چکنا کیا اور راتوں رات ان تختوں سے کشتیوں کو دھکیلتا ہوا صبح باسفورس میں قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے پہنچ گیا۔ رومیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عثمانیوں کا بیڑا خشکی پر سفر کر کے آبنائے میں پہنچ جائے گا۔ وہ سخت بدحواس ہو گئے اور 22 مئی 1453 کو عام حملے کا اعلان ہوا۔ قسطنطنیہ کا قیصر مارا گیا، گولہ باری سے فصیل ٹوٹی اور شیران اسلام دھاڑتے ہوئے قسطنطنیہ کے شہر میں داخل ہوئے۔ سلطان ابا صوفیہ کے گرجا میں گیا، نماز ظہر ادا کی۔ اس فتح کے بعد سے سلطان محمد ثانی کو فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترک سلطان کمال لوگ تھے، یہ لڑتے تھے تو کمال کر دیتے تھے، امن میں آتے تھے تو بھی کمال کر دیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد نے 1453 میں استنبول فتح کر کے بھی کمال کر دیا۔ یہ شہر ویٹیکن سٹی کے بعد عیسائیوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ عیسائیوں کا دوسرا مقدس چرچ آیا صوفیہ اسی شہر میں واقع تھا۔ استنبول قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال تک ناقابل تسخیر رہا۔ شہر کے دفاع کی بڑی وجہ اس کا جغرافیہ تھا۔ یہ شہر 2 سمندروں کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر آباد تھا۔ شہر تک پہنچنے کا واحد راستہ باسفورس اور باسفورس کے پانیوں سے نکلا ہوا گولڈن ہارن تھا۔ گولڈن ہارن پانی کی 7.5 کلومیٹر لمبی باریک پٹی تھی۔ یہ پٹی بلندی سے سینگ کی طرح دکھائی دیتی تھی، اس کی وجہ سے اسے گولڈن ہارن کہتے تھے۔ استنبول کے نصرانی حکمرانوں نے گولڈن ہارن میں لوہے کی مضبوط زنجیریں بچھا رکھی تھیں۔ یہ لوگ زنجیریں کھینچ دیتے اور جہاز رک جاتے اور بعد ازاں گولڈن ہارن میں آتش گیر مواد ڈال کر پانی کو آگ لگا دیتے۔ جہاز جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ ترک یہ شہر فتح کرنا چاہتے تھے، کیوں کرنا چاہتے تھے اس کی وجہ حدیث مبارکہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا جو شخص قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ ترک یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فروری 1451 میں 19 سال کی عمر میں خلیفہ بنا تو ترک سلطانوں کی خواہش اسے ورثے میں مل گئی۔ اس نے 1453 میں استنبول کا محاصرہ کیا اور دنیا کی تاریخ میں عجیب کمال کر دیا۔ سلطان محمد نے ہزاروں درخت کٹوائے، درختوں کے تختے بنائے، تختوں پر جانوروں کی چربی چڑھائی اور پھر بحری جہاز تختوں پر رکھے گئے۔ ہزاروں لوگوں نے جہاز کھینچے، دھکیلے اور سلطان محمد بحری جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے دھکیل کر سمندر تک لے آیا۔ استنبول کے لوگ اگلی صبح جاگے تو وہ گولڈن ہارن میں جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان نے 29 مئی 1453 کو شہر فتح کیا اور تاریخ میں سلطان محمد فاتح بن گیا۔ استنبول میں آج بھی سلطان فاتح اور ان کی ملکہ گل بہار کا مزار موجود ہے۔
तुर्कों ने एक कमाल मस्जिद मज़ार का कम्बिनेशन बनाकर भी किया। तुर्क सुल्तान ज़िंदगी में एक शानदार मस्जिद बनवाते थे। मस्जिद की दीवार के साथ अपना मज़ार और अपने ख़ानदान का खुसूसी कब्रिस्तान बनवाते थे। इंतकाल के बाद मज़ार में दफन हो जाते थे, जबकि मस्जिद अल्लाह के नाम से आबाद हो जाती थी। ये हमेशा कायम रहती है और अल्लाह के घरों के इस्तेहकाम की वजह से तुर्क सुल्तानों के मज़ारात भी आज तक सलामत है। सुल्तान फ़ातेह का मज़ार भी फ़ातेह मस्जिद के साथ वाक़ है। सुल्तान मोहम्मद ने हज़ारों दरख्त कटवाए और दरख्तों के तख्ते बनाए और तख्तों पर चर्बी चढ़ाने का जो कारनामा उसने सर अंजाम दिया, इससे पहले जंगी तारीख में ऐसा कोई कारनामा कभी और कहीं पर नहीं किया गया। जब ये जहाज़ बास्फोरस में ईसाई हुक्मरानों ने देखे तो वो हैरत में पड़ गए। उनके लिए ये सब कुछ एक हैरत अंगेज़ काम था, जिसकी वजह से इस्तांबुल फतह हुआ और ईसाइयों का मुकद्दस तरीन गिरजाघर, जो वेटिकन सिटी के बाद सबसे मुकद्दस जाना जाता था, जिसका नाम आया सूफिया था, मुसलमानों के कब्ज़े में आया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको दूसरी वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने हुए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।